حصہ. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت مجاہد ملت نے اس وقت کیا کیا. ٹھیک ہے وہ وقت گزر گیا. مسلمان پورے ملک میں ڈرا سہما ہوا تھا. وہ مسلمان جس نے 10 سال تک چیخ چیخ کر پورے ملک میں گھوم گھوم کر یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان بنائیں، اور مسلم لیگیوں کے دھوکے میں آ کر کے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا. جن لوگوں کے اشارے پر کیا تھا وہ تو بوریا بستر باندھ کر پاکستان چلے گئے. اب یہاں کا مسلمان کیا کرے؟ وہ ایک طرف یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو یہ کیا، اب ہمارا یہاں ہندوستان میں مددگار کون؟ ہمیں حوصلہ کون دے گا؟ ہمیں ہمت کون دے گا؟ تقریباً اس وقت ہندوستان کا عام مسلمان ہتھیار ڈال چکا تھا. اس کے حوصلے پست ہو گئے تھے. وہ اپنے بارے میں مایوس ہو چکا تھا. اس مایوسی کے دلدل سے نکالنا اور اسے حوصلہ دینا اور اس ملک میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے اس وقت کے مسلمانوں کو کھڑا کرنا، یہ کس کا کام تھا؟ جمعیت علماء نے کہا. آپ کو یاد نہیں ہے 1947 ہی میں آزاد کانفرنس لکھنؤ میں کی، لاکھوں مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور انہیں حوصلہ دیا، ان کی ہمت بڑھائی اور ان کو یہ بتایا کہ ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے، اپنے مذہب کے ساتھ رہنا ہے، اپنی مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے، اپنی تعلیم گاہوں کے ساتھ رہنا ہے. تو کچھ حوصلہ ملا. لیکن تقسیم کے نتیجے میں جو فرقہ پرستی کا عفریت کھڑا ہو گیا تھا اور پھر مسلمانوں کے خلاف ہر محکمے میں سازشیں ہو رہی تھی. طرح طرح کے مسائل میں اس وقت کا مسلمان گھرا ہوا تھا. سب سے پہلا کام تو مسلمانوں کی دینی تعلیم کا تھا. اس وقت حکومت جبری تعلیم نافذ کرنے جا رہی تھی کہ پورے ملک میں ناخواندگی کا عالم ہے، اکثریت ناخواندہ ہے، بغیر پڑھی لکھی ہے. اس لیے جبری نظام تعلیم نافذ کیا جائے اور ہر شہری کو اسکول میں داخل ہو کر کے اسکولی تعلیم حاصل کرنی ہوگی. اب جمعیت علماء کو یہ فکر ہوئی کہ ہمارے یہ بچے جو ابتدا سے ہی اسکولوں کے حوالے ہو جائیں گے، اور اسی وقت جمعیت علماء یہ خطرہ محسوس کر رہی تھی کہ اسکولوں کے نصاب میں بھی ایسی چیزیں لائی جائیں گی کہ اس میں ایک خاص مذہب کا رنگ ڈالا جائے گا اور اسلامی تعلیمات سے لوگوں کا ذہن پھیرا جائے گا. یہ خطرات تھے. پورے ملک میں جمعیت علماء نے ہر قابل ذکر شہر میں کانفرنس کی اور آل انڈیا کانفرنس 1954 اور 55 میں یہی بمبئی میں کی. اس وقت اس اسٹیج پر صرف سنی علماء نہیں، سنی سے مراد میری دیوبندی اور بریلوی مکتب میں، شیعہ علماء اور شیعوں میں بھی جتنی جماعتیں ہیں سب کے رہنما، آغا خانی، اسماعیلی فرقے کے لوگ سب اکٹھا تھے. اور وہی یہ طے ہوا کہ جب یہ جبری تعلیم نافذ ہوگی تو ہمارے بچوں کی دینی تعلیم کا نظام کیا ہوگا. حکومت اسکولوں میں دینی تعلیم کا نظم نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سیکولر حکومت ہوگی.
کسی مذہب کی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتی، تو جمعیت علماء نے اسی وقت دینی تعلیم